محمد علی انجینئر صاحب، اللہ اس کو ہدایت دے، میں کیا کروں، میں لاکھ سوچتا ہوں کہ کچھ نہیں کہنا، لیکن وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے، ایک فتنہ ہے، ایسی بات کر دیتا ہے۔ وہ کیا کہا اس نے، سن لو، مولانا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات، کتنے بڑے آدمی ہیں، اور پوری دنیا ریکگنائز کر گئی ہے کہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے پاکستان میں، یہ سب پاکستان کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ دنیا کی 500 پرسنالٹیز میں میرے خیال پہلا دوسرا نمبر ہے ان کا، اتنے بڑے آدمی۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے بیٹھا، کوئی اور ملک مفتی تقی عثمانی نہیں جو وہ دیوبندیوں کا امام جو ہے، کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ گئے ہیں وہاں ہندوستان، تو وہاں انہوں نے ان کا ایسے استقبال کیا جیسے امام ابو حنیفہ قبر میں سے نکل کے آ گیا۔ تقی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں انڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے، اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل آیا۔ کیا کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اتنے بڑے انسان، اور مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت ہی اتنے بڑے انسان، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور آگے چند بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آگے وہ بندے بیچارے کہ ویسے ان کو کیا پتہ بندوں کو، وہ تو ایسے وہ ہنس رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ آدمی کی جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ انسان کے کردار کو بتاتا ہے، انسان کے خاندان کو بتاتا ہے کہ آپ کا خاندان کون سا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے کوئی گھٹیا بات کروں گا، فوراً آپ کریں گے کہ یار کسے مراسی خاندان تھا، کوئی بندہ صحیح نہیں لگ رہا۔ فوراً جو یاد رکھو، جو بدتمیزی کی بات کرتا ہے میں بیٹھ کے، وہ اپنی ماں باپ کو ذلیل کرواتا ہے۔ لوگ ماں باپ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس بدبخت دا پتر ہے، کس بدتمیز دا بچہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے یار، اپنے الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا ہونا چاہیے۔ دوسروں اور بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، بڑوں کے بارے میں اس طرح بدتمیزی سے بولنا، یہ تو ظلم ہے یار، یہ تو ظلم ہے، اس طرح نہ کرو۔ اور وہ تو عام زندگی میں بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز ہے کہ یہاں بیٹھ کے اور فرقہ واریت کی باتیں کر، میرے بس میں چلے نا خدا کی قسم، اگر میرا بس ہو تو جو فرقہ واریت کی بات کرتا ہے یہاں بیٹھ کے، میں اس کو اس وقت تک قید میں رکھوں جب تک اس کا دل صاف نہ ہو جائے اس بات سے، اور ایک مشین تیار کروں جو دل کھول کے دیکھے کہ اس کے دل میں فرقہ واریت کی نفرت نکلی کہ نہیں نکلی۔ امت میں توڑ پیدا کرنا، لوگوں کو لڑانا، لوگوں کو خوشخبریاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ اس میں بڑا پڑا خوشخبریوں سے، قرآن بڑا پڑا ہے خوشخبریوں سے، قرآن بڑا پڑا ہے خیر کی باتوں سے، کیوں شر کی باتیں پھیلاتے ہو؟ کیا ہم لوگ ہیں خدا کی قسم، یہاں بیٹھ کے جو ممبر بیٹھ، میں کوئی بات کروں کسی فرقے کے بارے میں، آپ یقین کرو آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے اٹھ کے کہیں کہ آپ اپنی بکواس بند کریں حضرت صاحب، ہمیں خیر کی بات بتاؤ، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اتنی جرت ہونی چاہیے کہ میں اگر کسی فرقے کے بارے میں بات کروں یہاں بیٹھ کے، آپ کے ذمے ہے یہ بات کہ مجھے کہہ دیں کہ بھئی آئندہ یہ بات نہ کرنا، میں آپ کو اس کا اختیار دیتا ہوں۔ اسی طرح اگر ہر کوئی آدمی فرقے یہاں بیٹھنے والا ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کرے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہ اچھالے، تو خیر پھیل جائے گی نہیں پھیل جائے گی؟ بھئی جو جس کا فرقہ ہے اس کو تمہیں کیا لگے؟ تمہارے پاس خیر کی بات کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے؟ خیر پھیلاؤ خدا کے لیے، پہلے شر تو پہلے ہی پھیلا ہوا ہے معاشرے میں، وہ تو پہلے موجود ہے، تم اور شر پھیلا رہے ہو۔ خاص طور پہ ان ممبروں پہ بیٹھنے والے جن کو اللہ ممبر پہ بٹھاتا ہے، ان کے ذمہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ لوگ اپنی زبان کو کول ڈاؤن کر لو، لوگوں پہ الزامات نہ لگاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے کبھی کسی کو ذلیل نہیں کیا، جب بھی کوئی تکلیف آئی تو یہ کہہ دیا کہ لوگوں نے مجھے بڑا پریشان، کسی کا نام نہیں لیا، کچھ لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، کچھ لوگ مجھے نہ کریں، ذلیل نہیں کیا۔ اگر یہ بیٹھ کے کرو گے تو میری جگہ بیٹھنے والا آدمی شر پھیلائے گا دنیا میں شر پھیلانے کا ذریعہ پتہ لگے کہ جی مولانا صاحب تھے جناب، بڑی باتیں کیا کرتے تھے، بڑا ہمیں سکھایا کرتے تھے، بڑے ماشاءاللہ اتنے کان پھڑے ہوں،